جو ٹاؤٹوں نے اٹھانا شروع کر دیا جیسے ہی یہ فیصلہ آیا. جسٹس شاہد وحید صاحب نے یہ فیصلہ سنایا, اس کے بعد سے ٹاؤٹوں نے یہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیے, اور ٹویٹ کچھ اس طرح کے تھے کہ ابھی تحریری فیصلہ تو آ لینے دیں. یہ منیب فاروق صاحب کا ٹویٹ تھا. غریدہ فاروقی صاحبہ نے ذرا مختلف انداز سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے ہی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے, اور دیکھیں جس ریلیف کی یہ بات نہیں کر رہے وہ بھی عدالت نے دے دیا تو سمجھ جائیں کہ کہانی کیا ہے. اس کے علاوہ کامران شاہد صاحب, نصر اللہ ملک صاحب, رضی دادا, مینی ادرس, آپ ان کی ٹائم لائن جا کر چیک کریں, اور نہیں تو وہ چھوٹے موٹے سندیلے ان سب کی بھی چیک کر لیں جا کر, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, کبیر شبیر ٹائپ کے اس طرح کے لوگ, ان سب کی صفوں میں اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے, ماتم چل رہا ہے, موت آئی ہوئی ہے, کیونکہ ان کو توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا ریلیف این اس مومنٹ کے اوپر. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ پاکستان ہے. پاکستان کی سیاست میں حرف آخر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. عمران خان صاحب کے دور میں جب نواز شریف صاحب ایک میڈیکل ریلیف کے اوپر لندن چلے گئے تو اس وقت کہا گیا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی واپسی کا اب پاکستان کی پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, اب یہ واپس نہیں آ سکتے, کسی طرح یہ واپسی نہیں ہوگی ان کی. تو اگلے 10 سال تک خان صاحب ہیں اور پکے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی جب باتیں آنا شروع ہوئی نا, تو اس کے بعد جو ہے اچانک پتہ چلا کہ یکسر سارے مناظر بدل گئے. پھر کچھ نے کہا کہ ابھی تحریری فیصلہ آنے دیں. ابھی یہ تحریری فیصلہ آنے دیں والے ٹویٹ ہو رہے تھے, اور اس کے اوپر چہمگوئیاں چل رہی تھیں کہ جو وربل آرڈر ہے, ریٹن آرڈر اس سے بالکل مختلف ہوگا. اینڈ تھوڑی دیر بعد ریٹن آرڈر آ گیا, اور وہ ریٹن آرڈر کیا ہے اس کے کچھ پوائنٹس میں شامل کر دیتا ہوں, بڑے امپورٹنٹ ہے, سنیے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی صحت اور جیل میں طبی سہولیات سے متعلق کیس میں اہم عبوری احکامات جاری کیے. عدالت کے سامنے پیش کیے گئے طبی ریکارڈ کے خلاصے سے بادی النظر میں عمران خان کی صحت میں خرابی ظاہر ہوئی, جس کے بعد عدالت نے ان کے طبی معائنے اور علاج کے لیے خصوصی انتظامات کا حکم دیا. عدالت کے جو چند احکامات ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. عمران خان کو اگلے 2 دن کے اندر شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد منتقل کیا جائے. اچھا, جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق آج رات یا کل دن میں, یعنی اگلے 24 گھنٹے کے اندر انہیں الشفا ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا. سکیننگ یا سیکیورٹی کلیئرنس شروع ہو گئی ہے. ایون بنی گالا کے اندر جو ہے صفائیاں شروع ہو گئی ہیں, ٹاکیاں شاکیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں. دوسرا پوائنٹ, اسپتال میں ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جس میں فزیشین, جنرل سرجن, انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ, ماہر امراض چشم اور کارڈیالوجسٹ, یہ سارے کے سارے شامل ہوں. ڈاکٹر فیصل سلطان, ڈاکٹر عظما خان کو عمران خان کے طبی معائنے اور علاج کے عمل میں شامل رہنے کی اجازت ہوگی. حکومت عمران خان کی گرفتاری سے اب تک کا میڈیکل ریکارڈ عدالت میں پیش کرے گی. اس میں تمام ٹیسٹ رپورٹس, نسخے, ڈاکٹروں کی آراء اور علاج کی تفصیلات شامل ہوں گی. عمران خان کی خاندان کے افراد سے ہفتے میں 1 مرتبہ ملاقات کروائی جائے گی. انہیں اپنے بیٹوں سے ہفتے میں 2 مرتبہ ٹیلی فون پر بات کرنے کی سہولت دی جائے گی. شفا انٹرنیشنل میں علاج کے اخراجات عمران خان یا ان کے خاندان کو برداشت کرنا ہوں گے. اگلی سماعت تک عمران خان کے خاندان, سیاسی جماعت کے اراکین اور وکلا کو ان کی صحت یا میڈیکل رپورٹس میڈیا یا عوام کے ساتھ شیئر کرنے سے منع کیا گیا. عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ صحت یا میڈیکل رپورٹس کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا, اور شفا انٹرنیشنل اسپتال کے احاطے میں کوئی عوامی اجتماع نہیں ہوگا. شفا انٹرنیشنل میں ہونے والے معائنے اور علاج کے مکمل رپورٹ سپریم کورٹ پہ پیش کی جائیں گی. کیس کی اگلی سماعت 16 ستمبر 2026 کو ہوگی. اچھا, سب سے امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو پچھلے 3 سال کے اندر کوئی سپیس لینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی, ایک بہترین پولیٹیکل سپیس نہ صرف بنا پائی ہے بلکہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. خاص طور کے اوپر سہیل آفریدی صاحب جنہوں نے 27 ستمبر کے لانگ مارچ کی کال دی, ان کے کال کا دن آنے سے یا وہ مہینہ آنے سے پہلے ایک فیصلہ آیا ہے. تو میرے خیال میں یہ لانگ مارچ جو ہے یہ کال آف ہو جائے گا. یہ خان صاحب تک رسائی کے حوالے سے ہی تھا, اور رسائی, ملاقات, یہ دونوں چیزیں سہیل آفریدی صاحب نے بہرحال اپنی پولیٹیکل ول وش اینڈ بیک ڈور ڈیولپمنٹس کے ساتھ رابطوں کے ذریعے یہ بحال کروائی ہے. اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے, ان کو دینا پڑے گا. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مار دھاڑ کریں, ڈنڈے باہر اٹھائیں, یا آپ لوگوں کو موبلائز کر کے باہر نکال کر پھر ہی جو ہے ڈیولپمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, یا ڈی چوک کو بند کر کے ہی کر پائیں. بہت سارے سیاسی راستے جو ہے وہ بیک ڈور سے بنائے جاتے ہیں, جو علی امین گنڈا پور بنانے میں ناکام رہے, لیکن سہیل آفریدی صاحب کامیاب رہے, اور ان کی اسی کامیابی کی وجہ سے ہی آج جو ہے پبلک ان کو اس کا کریڈٹ بھی دے رہی ہے. باقی وہ تمام صحافی بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے 4 سال سے نوکریوں سے ہاتھ دھویا ہوا ہے. ناچیز بھی اس میں شامل ہے. تو بیٹھے بٹھائے جو بھی ہمارا کچن چل جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم جو ہے حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں.
پیچھے نہیں ہٹے, ڈٹے رہے. اور کچھ ایسے ہیں جن کے دموں کے اوپر پاؤں آ گیا. اب آپ سوچئے کہ رئیس الٹاؤٹین اس وقت تباہ دے, منا تباہ دے بابا تباہ دے, اس وقت جو اس کی سچویشن چل رہی ہے نا, وہ کہا کہ ابھی تحریری فیصلے کا تو انتظار کریں. بھائی آپ کو جہاں سے ملتی ہے نا خبر, انہوں نے بھی نہیں بتایا ہوگا آپ کو کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ضلالت کی حد ہو گئی ہے بھائی. آپ کیوں آپ اتنا تلے ہوئے ہو کہ آپ کو, کیونکہ آپ صافی ہے نہیں. مسئلہ سارا یہ ہے, اس طرح کی جو بریڈ ہے نا وہ صافی ہے نہیں. انتہائی معذرت کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے صحافت شافت. یہ کوئی وکیل آ کے بیٹھ گیا, کوئی ڈاکٹر آ کے بیٹھ گیا, کوئی پلمبر تھا, کوئی مستری تھا, کوئی انجینئر تھا, کچھ بھی, وہ آ کے صحافت شروع کر دی. انہوں نے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحافت ہوتی کیا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ ہم نے ان کی گفتگو اور ان کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے. اب وجاہت سعید خان کو دیکھ لیجئے یار. اب اتنے بڑے آدمی, ویسے ایک بات ہے, جب بھی یہ کسی کے مرنے کی یا کسی کے گزر جانے کی یا خدشہ یہ ظاہر کریں, اس کا مطلب بندہ چھوٹنے لگا ہے. عمران ریاض سے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا تھا, ایک آدھ اور بندے سے متعلق اور خان صاحب سے متعلق, جیسے ہی ہوا اس کے کچھ دن بعد, بھائی تو یہی کرتا رہا, بندے چھوڑ جان گے. ٹھیک ہے نا, تینوں ہوری کو جاندا, اتنا میں بتاؤں. لیکن آپ کو اتنا ضرور پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس تمام تر مڈ بھیڑ کے اندر یہ سوچنا تھا کہ آپ کتنے بڑے آدمی کے اگینسٹ یہ بات کر رہے ہو, انتہائی افسوس کے ساتھ. اچھا, یہ شیر افضل مروت صاحب کا کامنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ, وہ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں عمران خان کو ملنے والا یہ ریلیف کسی احسان سے کم نہیں ہے, بلکہ 3 سال کی طویل جدوجہد کے بعد ملا ایک معمولی سا قانونی ریلیف ہے, جس کے لیے سپریم کورٹ تک جانا پڑا. 8 ماہ تک ملاقاتوں سے محرومی, مناسب طبی سہولیات نہ ملنا اور بلڈ پریشر جیسے مسائل کے باوجود انہیں مسلسل شکایات کا سامنا رہا. اسی طرح کی بات جو ہے سلیم مانڈوی والا صاحب کہتے ہیں, پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ سینیٹر ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان کو اگر اسپتال جانے کی ضرورت ہے تو حکومت کو خود ہی اسے اسپتال منتقل کر دینا چاہیے تھا. اس ٹمکٹوئیوں کی ضرورت نہیں, سپریم کورٹ کے آرڈر کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. جمہوریت میں سیاسی قیدی ہونا تو بنتا ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے, صدر نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا تھا. اگر حکومت خود عمران خان کی اسپتال منتقل کر دیتی تو اسے کریڈیبلٹی مل جاتی, جو اب سپریم کورٹ کو مل گئی ہے. یہ چیز کیش کی جا سکتی تھی لیکن نہیں کی گئی. میڈیا کے ساتھ بات نہیں کرنی, یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے. اللہ کا شکر ہے عمران خان کا اب علاج ہو سکے گا. علیمہ خان. اچھا, جب نورین خان صاحبہ اندر گئی ہیں, خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے گیٹ نمبر 5 سے, تو جو ابتدائی میں زیادہ بات نہیں کروں گا, جتنی مجھ تک پہنچی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, جتنی پہنچی ہے اللیجڈلی, کیونکہ میں وہ خود وہاں پر نہیں تھا. ہمارے بھی کچھ سورسز ہیں, بڑی جذباتی ہوئی ہیں, گلے لگی ہیں, اور خان صاحب بڑے پرعزم تھے. انہوں نے کہا کہ فائنلی بین سے ملاقات ہو گئی. اتنی سی بات ہم تک پہنچی ہے. اس کے علاوہ ان کی صحت سے متعلق باقی معاملات جو ہیں وہ ان کی فیملی یا پارٹی اگر کبھی پریس کانفرنس کرے گی, بات کرے گی, تو وہ سامنے آ جائیں گی. تو ابھی میں جو اکثر ایک جملہ کہا کرتا تھا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر واپس آ رہا ہے, تو آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہے, نیچے کامنٹ ضرور کیجیے گا. اس میں سے مجھے بڑا مطلب کرٹیسائز کیا گیا ٹچے قسم کے میڈیا سیلز کی جانب سے, وہ ڈنکے کی چوٹ, وہ کدھر گیا, وہ کدھر گیا. 3 سال آخر ہم اس پوائنٹ پر پہنچے جس کی دیکھیں, ایک واحد ایسا پولیٹیکل فگر جس کا کوئی خاندانی سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہو, اور وہ ایک عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہو اور عام آدمی سے روابط بھی روا رکھتا ہو, اس کے لیے یا اس کے مینیفیسٹو کے لیے بات کرنا کون سا گناہ ہے یار دنیا میں, کون سا گناہ ہے. کل کو خان صاحب کچھ غلط کرتے, ہم ان کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. آج جو ہے خواجہ سعد رفیق صاحب یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے اور بینوں سے ملاقات کروانے کا فیصلہ خوش آئند ہے. سچ یہ ہے کہ اس فیصلے سے میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا ہے. بڑی اچھی بات ہے, اور یہی رواداری ہونی چاہیے. خاندانیت اسی کو کہتے ہیں, اور پولیٹیکل وزڈم بھی یہی ہے کہ جب ہر ادارے کے لوگ اپنے بیٹی بھائیوں کے دفاع کرتے ہیں, تو آپ پولیٹیشنز, مطلب یہ صحافیوں میں بھی کمی ہے معذرت کے ساتھ, آپ پولیٹیشنز ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہیں دیتے. خان صاحب کی صحت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ نے کامنٹس کرنے ہیں. اور آج کی یہ خبر, پہلی اچھی خبر 3 سال بعد, اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.